تو آئیے آج آپ کے سامنے میں استخارے کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں کہ استخارہ ہے کیا، استخارے کا معنی کیا ہے، استخارہ نکالتے کیسے ہیں، کیوں نکالتے ہیں، اس کے کتنے طریقے ہیں نکالنے کے، آیا اس پہ عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے یا اس کے خلاف بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اکرام، آج پھر ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر اوقات مومنین اس مسئلے کے اندر مبتلا بھی رہتے ہیں، چاہے شادی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کوئی پراپرٹی خریدنی ہو، چاہے ہجرت کرنی ہو، چاہے گھر بیچنا ہو، چاہے گھر خریدنا ہو۔ انسان چاہتا ہے کہ پہلے استخارہ کر لے۔ جاب پہ ریزائن کرنا ہے تو انسان چاہ رہا ہے کہ پہلے استخارہ کر لے۔ اچھی اپورچونٹی آئی ہے، انسان اس کو اویل کرنا چاہ رہا ہے لیکن چاہ رہا ہے کہ پہلے استخارہ کر لے۔ تو آئیے آج آپ کے سامنے میں استخارے کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں کہ استخارہ ہے کیا، استخارے کا معنی کیا ہے، استخارہ نکالتے کیسے ہیں، کیوں نکالتے ہیں، اس کے کتنے طریقے ہیں نکالنے کے، آیا اس پہ عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے یا اس کے خلاف بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ لفظ استخارہ جو ہے ماخوذ ہے، مشتق ہے، لیا گیا ہے لفظ خیر سے۔ استخارہ مطلب یعنی کہ طلب خیر کرنا، پروردگار سے اچھی چیز کا چاہنا، خیر کا چاہنا، یعنی کہ ایک طریقے سے انسان پروردگار سے دعا کر رہا ہے کہ پالنے والے میرے لیے وہ چیز چن لے کہ جس کے اندر میرے لیے فائدہ ہو، جو میرے لیے مفید ہو۔ اس کو بولتے طلب خیر، یعنی کہ یہی استخارہ ہے۔ روایت کے اندر موجود ہے کہ انسان کو چاہیے کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، یعنی نماز صبح کی طرح، نماز فجر کی طرح 2 رکعت نماز پڑھے کسی بھی سورہ کے ساتھ، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پروردگار سے دعا کرے کہ پالنے والے میں نے فلاں فلاں کام کی نیت کر لی ہے، مثال کے طور پہ میں نے گھر کو خریدنے کی نیت کر لی ہے، میں نے فلاں کام کرنے کی، میں نے فلاں بزنس کی نیت کر لی ہے، میں نے فلاں جگہ سفر کرنے کی نیت کر لی ہے، یعنی میں نے کسی بھی کام کی نیت کر لی ہے، تو پالنے والے تو اس عمل کو میرے لیے بہتر کر دے، اس عمل کے اندر میرے لیے فائدہ کر دے، اس عمل کے اندر مصلحت قرار دے اور میرے لیے خیر کر دے۔ یہ ایک استخارے کا بنیادی معنی ہے، یعنی کہ بندے کا پروردگار کی بارگاہ کے اندر طلب خیر کی دعا کرنا، بہتری کی دعا کرنا، یہ استخارے کا بنیادی معنی ہے۔ اور یہ طریقہ جو ہے سب سے افضل ترین طریقہ ہے اور اصلی طریقہ ہے، یعنی کہ استخارے کے طریقوں میں سے سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ طریقہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب یہاں پر ایک استخارے کا دوسرا طریقہ بھی ہے، اس کے بارے میں بھی روایت وارد ہے، یعنی کہ بالکل اسی طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھے، نماز فجر کی طرح، نماز فجر کی طرح 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس نیت سے نماز پڑھے کہ پالنے والے میں استخارے کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربۃ اللہ۔ اور نیت کا مطلب زبان سے بولنا نہیں، الفاظ کا ادا کرنا نہیں، بلکہ انسان کے ذہن میں موجود ہو کہ انسان کیا کر رہا ہے، کس چیز کا ارادہ کر رہا ہے، تو بس یہ کافی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھے نماز فجر کی طرح، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ پالنے والے میرے لیے اس کام کو چن لے کہ جس کے اندر مصلحت ہو۔ نماز پڑھنے کے بعد اور یہ دعا پڑھنے کے بعد اٹھ جائے اور چلا جائے اپنے کام کے لیے، یعنی کہ اپنے دوسرے کاموں کے اندر مصروف ہو جائے۔ اب نماز پڑھنے کے بعد اور دعا مانگنے کے بعد اب وہ اس بات کو محسوس کرے کہ اس کا دل کس طرف جا رہا ہے، یعنی کہ کس جانب مائل ہو رہا ہے، آیا وہ کرنے کی طرف مائل ہو رہا ہے یا ترک کرنے چھوڑنے کی طرف مائل ہو رہا ہے، آیا وہ گھر خریدنے کی طرف مائل ہو رہا ہے یا گھر نہ خریدنے کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ جس طرف اس کا دل چاہے گا اس کو چاہیے کہ وہی کام کر دے، اور اسی کام کے اندر اس کے پروردگار کی طرف سے خیر اور بہتری ہے۔ اچھا، اس دوسرے طریقے میں اور پہلے طریقے میں کیا فرق تھا؟ پہلے طریقے میں انسان جو ہے وہ ارادہ کر چکا ہے کہ اس نے وہ کام کرنا ہی کرنا ہے، بس وہ پروردگار سے خیر کو طلب کر رہا ہے کہ پالنے والے یہ کام جو میں کرنے لگا ہوں اس کے اندر تو خیر کر دے، اس کے اندر تو میرے لیے بہتری کر دے۔ لیکن یہ دوسرا طریقہ جو اس کے اندر انسان متردد ہے کہ اے پالنے والے میں یہ کام کروں یا نہ کروں۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یعنی کہ پہلے طریقے میں انسان نے ارادہ کر لیا کہ یہ کام میں نے کرنا ہی کرنا ہے، بس ارادہ کرنے کے بعد پروردگار سے دعا کرے کہ پالنے والے میرے اس کام کو جو میں کرنے لگا ہوں یا یہ گھر جو کہ میں خریدنے لگا ہوں یا یہ جاب جو میں کرنے کا ارادہ کر چکا ہوں اس کے اندر میرے لیے خیر کر دے اور بہتری کر دے۔ یہ اساسی اور بنیادی معنی اور سب سے افضل ترین استخارہ یہی ہے۔ لیکن دوسرا معنی اور دوسرا طریقہ جو استخارے کا ہے وہ یہ کہ وہ متردد ہے، کیا کرے یا نہ کرے، کسی ایک طرف جانا چاہ رہا ہے۔ تو نماز پڑھنے کے بعد اور دعا مانگنے کے بعد جس طرف اس کا دل زیادہ مائل ہو رہا ہے وہ کام کر لے، اس کے اندر کیا اس کے لیے بہتری اور مصلحت ہے۔ یہ استخارے کا دوسرا طریقہ ہے۔ اچھا، تیسرا طریقہ جو استخارے کے روایت کی روشنی میں وہ یہ کہ انسان 3 پیپر لے، 3 پرچیاں بنائے اور ایک پرچی کے اوپر لکھے کہ کرنا ہے، ایک پرچی کے اوپر لکھے کہ نہیں کرنا ہے، اور ایک پرچی کو خالی چھوڑ دے۔ تینوں پرچیاں، تینوں پیپر جو ہوں وہ ایک جیسے ہوں، ایک سائز کے ہوں، اور ان تینوں کو فولڈ کر کے انسان مکس کر لے،
مکس کرنے کے بعد جو جانماز وہ بچھا رہا ہے اس کے نیچے رکھ لے. اس طریقے سے رکھے کہ اس کو نہیں پتا ہو کہ کون سا پیپر جو ہے وہ خالی ہے اور کون سے پیپر میں ہاں لکھا ہوا اور کون سے پیپر میں نہ لکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد انسان نیت کرے 2 رکعت نماز کی کہ 2 رکعت نماز استخارہ پڑھتی ہوں قربتاً للہ. نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے پروردگار کی بارگاہ میں اپنی زبان میں دعا کرے. پالنے والے میرے لیے اس کام کو چن لے, میرے لیے اس امر کو چن لے جس امر میں جس کام میں تیری مصلحت ہو اور تیری خیر ہو اور تیری رحمت شامل حال ہو. یہ دعا مانگنے کے بعد اپنی جانماز کے نیچے سے ان 3 پرچیوں میں سے ایک پرچی کو نکالے. اس کے اندر اگر ہاں آ جائے تو وہ کام کر لے, اگر نہ آ جائے تو چھوڑ دے, اور اگر خالی پیپر آ جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ کچھ دن چھوڑ دے اور پھر کچھ دن بعد دوبارہ سے استخارہ کر لے, یعنی کہ تھوڑا رک جائے, تھوڑا ٹائم دے دے اس چیز کو. یہ تیسرا طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے بتایا جانماز کے نیچے پرچیاں رکھنے کا, اس کے بارے میں بھی روایات موجود ہیں. چوتھا طریقہ بھی استخارے کا موجود ہے روایت کی روشنی میں کہ انسان مثال کے طور پہ چند پتھروں کو ہاتھ میں اٹھا لے بغیر گنے, اچانک جو ہے چند پتھروں کو ہاتھ میں اٹھا لے, اور پتھروں کو ہاتھ میں اٹھانے کے بعد یا مثال کے طور پر بجری کو ہاتھوں میں اٹھانے کے بعد یا چنے کے دانوں کو ہاتھ میں اٹھانے کے بعد یا مثال کے طور پر چاول کے دانے چند اٹھا لے ہاتھ میں, یعنی کسی بھی طریقے سے اٹھانے کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے. یہ پالنے والے جس کام کا میں ارادہ کرتا ہوں, آیا یہ میرے لیے بہتر ہے یا میرے لیے اچھا نہیں ہے؟ میرے لیے جو بہتر ہے اس کام کو تو میرے لیے چن اور اس کام کے اندر مصلحت اور اپنی رحمت کو شامل حال قرار دے. پھر اس کے بعد 2 کر کے پتھروں کو پھینکنا شروع کرے. اگر لاسٹ میں 2 پتھر بچ جاتے ہیں تو سمجھے کہ استخارہ اچھا نہیں ہے. اگر لاسٹ میں 1 پتھر بچ جاتا ہے تو سمجھے کہ استخارہ اچھا ہے اور وہ کام جو وہ کرنا چاہ رہا ہے اس کام کو کر لے, پروردگار کی طرف سے بہتری اور مصلحت ہے کرنے میں. اچھا, کچھ روایات کے اندر اس کے برعکس بھی ہے کہ مثال کے طور پر اگر آخر کے اندر 2 دانے بچ جاتے ہیں تو یہ استخارہ اچھا ہے, اگر 1 بچتا ہے تو استخارہ اچھا نہیں ہے. دونوں طرح کی روایات جو ہیں وہ موجود ہیں کتابوں میں. تو علماء اس بارے میں کہتے ہیں کہ انسان کی اپنی نیت کے اوپر ہے. اگر انسان نے یہ نیت کی کہ 1 بچے گا تو اچھا ہوگا, اگر انسان نے یہ نیت کی ہے کہ 2 بچے تو اچھا ہوگا, جو ارادہ انسان نے کیا استخارہ کرتے ہوئے اگر ویسا ہو تو پھر اس کے اوپر کیا عمل کر لے. مثال کے طور پر میں نے یہ ارادہ کیا کہ اگر 2 بچیں گے تو استخارہ میرے لیے اچھا ہوگا, اور آخر کے اندر 1 بچا تو میرے لیے استخارہ اچھا نہیں ہے. یا مثال کے طور پر میں نے یہ نیت کی, یہ ارادہ کیا کہ اگر آخر کے اندر 1 بچا تو استخارہ میرے لیے اچھا ہوگا, اگر 2 بچے تو استخارہ میرے لیے اچھا نہیں ہوگا. اب میں 2 کر کے پتھر پھینک رہا ہوں, اگر آخر کے اندر مثال کے طور پہ 1 بچا تو میں اسی کو پر عمل کروں گا جو میں نے نیت کی ہے. یہ استخارہ بہتر ہے انسان تسبیح سے کر لے, اچانک جو ہے تسبیح کو ایک جگہ سے پکڑ لے اور پھر اس کے بعد 2 کر کے جو ہے اس کے دانے گننا شروع کرے. اگر آخر میں مثال کے طور پر 2 بچ جاتے ہیں دانے تو سمجھے کہ استخارہ اچھا ہے, اگر آخر میں 1 دانہ بچ جاتا ہے تو سمجھے کہ استخارہ اچھا نہیں ہے. اچانک کہیں سے بھی پکڑ لے تسبیح کو اور پھر 2 دانے کیا نکالنا شروع کرے. اور بہتر یہ کہ انسان جب تسبیح کے دانوں کو پکڑے کہیں سے بھی اچانک سے, اس سے پہلے محمد وآل محمد پر 3 دفعہ درود پڑھے, سورہ اخلاص پڑھ لے, یا جو بھی دعا مانگ رہا پروردگار سے دعا مانگ لے, حرج نہیں ہے. نہ بھی مانگے تو حرج نہیں ہے, مانگ لے تو اچھا ہے, مستحب ہے. مطلب چاہے تو جو بھی دعا پڑھ لے اس کو جو یاد ہے, یا ابصر الناظرین, یا اسمع السامعین, یا اسرع الحاسبین, یا احکم الحاکمین, یا دلیل المتحیرین, یا من لم یؤاخذ بالجریرہ, یا من لم یحتک الستر والسریرہ. یعنی جو بھی دعا اس کو یاد ہے اپنی زبان کے اندر, اردو کے اندر بھی مانگ لے تو کوئی حرج نہیں ہے, انگلش کے اندر بھی اگر دعا مانگ لے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ چوتھا طریقہ استخارہ, اس طریقے سے بھی کیا استخارہ نکالا جا سکتا ہے. ایک اور 5واں طریقہ ہے استخارے کا جو کہ انسان قرآن کے ذریعے سے استخارہ نکالتا ہے. مثال کے طور پر سب سے پہلے محمد وآل محمد پر درود بھیجے, اس کے بعد دعا طلب کرے کہ پالنے والے جو کام کرنے لگا ہوں اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو اس کو تو چن لے, اس کے اندر مصلحت قرار دے اور میرے لیے اس کام کو بہتر کر دے. پھر اس کے بعد قرآن کو اٹھائے اور قبلہ رخ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کہیں سے بھی اچانک کھول لے. اچانک قرآن کھولنے کے بعد 7 صفحے آگے کرے, 1 2 3 4 5 6 7. 7واں صفحہ پلٹنے کے بعد سیدھے ہاتھ کی جانب 7ویں لائن کے اندر دیکھے. 7ویں لائن میں جو آیت موجود ہے اگر وہ آیت پروردگار کی رحمت کی جانب اشارہ کر رہی ہے, بشارت دے رہی ہے اس کی رحمت کی, اس کی بخشش کی, تو سمجھے کہ استخارہ اچھا ہے. لیکن اگر وہ آیت جو کہ 7ویں سطر کے اندر 7ویں لائن کے اندر موجود ہے اگر وہ پروردگار کے عذاب کی طرف اشارہ کر رہی ہے, انسان کو ڈرا رہی ہے, تو سمجھے کہ استخارہ اچھا نہیں ہے. عام طور پر جو ہمارے یہاں طریقہ کار رائج ہے کہ انسان کہیں سے بھی قرآن کھول لے, قرآن کھولنے کے بعد سیدھے ہاتھ کی جانب جو پہلی آیت ہے اس کو دیکھ لے, اگر وہ رحمت کی جانب اشارہ ہے, پروردگار کی بخشش کرم کی جانب اشارہ ہے, تو سمجھ لے کہ
استخارہ جو ہے وہ اچھا ہے۔ اگر وہ پہلی آیت جو کہ سیدھے ہاتھ کی جانب ہے، اگر وہ عذاب کی طرف اشارہ کر رہی ہے، ڈرا رہی ہے، جہنم کی طرف اشارہ ہے، تو سمجھے کہ استخارہ اچھا نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آیت نہ پروردگار کی رحمت اور کرم کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور نہ ہی پروردگار کے عذاب اور اس کی غضب کی طرف اشارہ کر رہی ہے، بلکہ آیت کوئی موضوع سے ریلیٹڈ جو ہے وہ چل رہی ہے، کسی قضیے کو بیان کر رہی ہے، تو انسان سمجھ لے کہ استخارہ جو ہے اس کو 50-50 یعنی متوسط ہے، کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے، نہ کرنا چاہے تو بھی نہیں کرے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ پانچوں طریقے جو ہے روایت کی روشنی میں استخارے کے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بعض علماء اور بعض لوگ اس طریقے سے بھی استخارہ نکالتے ہیں کہ جب استخارے کے لیے قرآن کھولتے ہیں تو آیت خود کلام کرتی ہے، اور سفر کے لیے جا رہا ہوگا تو سفر کی مناسبت سے آیت آ جائے گی، اگر کوئی چیز خریدنے کے لیے جا رہا ہے تو کوئی چیز خریدنے کے حوالے سے آیت آ جائے گی۔ تو ایسا فقط سننے کی حد تک ہی صحیح ہے، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ملتی، اور علماء اس کی جانب کیا ہے بیان نہیں کرتے کہ آیا یہ بھی کوئی طریقہ ہے کہ جس مناسبت سے وہ استخارہ نکال رہا ہے اسی مناسبت سے آیت کا آنا ہے، ایسا کہیں روایات کے اندر نہیں ملتا۔ اور ان پانچوں طریقوں کے اندر سے پہلے طریقوں کو چھوڑ کے، کیونکہ اس کے اندر تو انسان نے ارادہ کر لیا، اس نے کرنا ہی کرنا ہے، 4 طریقے جو ہیں اس کے اندر اگر مثال کے طور پہ استخارہ اچھا بھی آ جائے تو اس نے یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ اچھا ہوگا، اور اگر مثال کے طور پہ استخارہ اچھا نہیں آیا تو اس نے یہ کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ اچھا نہ ہو، کیونکہ اس کے اندر بھی یقین ہی نہیں ہے کہ اگر نہ آ گیا تو بالکل ہی 100% نہ ہے، ہو ہی نہیں سکتا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پہ اچھا آ گیا تو 100% جزم ہے اور قطع ہے کہ بس جو آ گیا وہی ہے اور ایسا ہی ہوگا، نہیں، اس کے ساتھ آپ نے لفظ انشاءاللہ کو لگانا ہے کہ انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ مثال کے طور پر اس سے قرآن کو کھولا، اب عذاب کی آیت آ گئی ہے تو وہ یہ سمجھے کہ نہیں، بالکل ہی شادی نہیں کرنی ہے، بالکل ہی گھر نہیں خریدنا ہے، انسان کے بعد اختیار نہیں کہ وہ 100% اسی چیز کے اوپر یقین کر لے، تو بس یہ کہہ سکتے کہ ممکن ہے کہ اچھا نہ ہو، یا انشاءاللہ امید ہے کہ اچھا ہوگا اگر کوئی رحمت اور کرم کی آیت آ جاتی ہے۔ اور یہ قرآن سے جو استخارہ نکالا جا رہا ہے، علماء کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ترین استخارہ ہے، سب سے بہترین استخارہ جو ہے وہ تسبیح سے نکالا جائے تو اچھا ہے۔ یعنی کہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ دلائل جو کہ تسبیح سے استخارہ نکالنے کے بارے میں وارد ہوئی ہیں وہ قرآن سے استخارہ نکالنے سے زیادہ قوی ہیں، اور استخارے کے پانچوں طریقوں میں سے سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ دوسرا والا طریقہ ہے، کیونکہ اس کے بارے میں روایت بھی وارد ہوئی ہے، بلکہ ایک تو مستحب غسل بھی ہے کہ انسان جب استخارہ کرنے کی نیت کرے تو پہلے غسل کرے، غسل استخارہ جو کہ مستحب ہے۔ غسل استخارہ کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھے، کہ استخارے کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں قربۃ اللہ۔ نماز پڑھنے کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے کہ پالنے والے، جو کام میں کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں اس کے اندر میرے لیے بہتر اور مصلحت قرار دے، اور اس کو تو میری ذات کے لیے چن لے۔ اور ہاں، مین اور آخری بات یہ ہے کہ استخارہ جو ہے وہ حجت شرعی نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کسی نے استخارہ نکلوا لیا تو اس کی مخالفت کرنا حرام ہے، یا استخارہ نکالنے کے بعد اسی کے اوپر عمل کرنا واجب ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن ہاں، انسان اگر استخارہ نکلوائے تو بہتر ہے کہ اسی کے اوپر عمل کرے، کیونکہ اس کی مخالفت میں ممکن ہے کہ اس کو تھوڑا بہت نقصان ہو جائے، ممکن ہے، لیکن اسی کے اوپر عمل کرنا واجب بھی نہیں ہے۔ بہتر یہ کہ یا تو انسان استخارہ نکلوائے ہی نہ، اور جب استخارہ نکلوا لے تو اسی کے اوپر عمل کر لے، یہ بہتر ہے۔ اور اگر انسان چاہتا ہے کہ استخارہ نکلوانے کے بعد اس کے برخلاف عمل کرے تو اس کو چاہیے کہ تھوڑا بہت صدقہ دے دے، اور پھر اس کے برخلاف اگر عمل کرنا چاہ رہا ہے تو کر لے۔ لیکن ہاں، ہر کام میں اپنے استخارہ بھی نہیں نکالنا ہے۔ انسان کے 100 کاموں میں سے ایک کام میں استخارہ ہوتا ہے، یعنی ہمارے وقت میں جو استخارے نکالے جا رہے ہیں اس میں سے ممکن ہے کہ استخارے کا کوئی مرید بھی نہ ہو، لیکن انسان پھر بھی استخارہ نکال رہا ہے، نہیں، تو استخارے کو مذاق بھی نہیں بنانا ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دست دعا مالک ہمیں تعلیمات آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مالی غیرو مالی غیرو من که ندارم کسی رو به غیرت آرزو